الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال الله تبارك وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وقال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصلاة في بيت المقدس ب500 صلاة. مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ساری زندگی نبوت ملنے کے بعد اور مدینے تشریف لانے کے بعد بھی 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. تقریباً 14.5 سال، نبوت کے 14.5 برس نبی پاک علیہ السلام کی عبادتوں کا، آپ کی نماز کا، آپ کے سجدوں کا قبلہ بیت المقدس رہا. بیت المقدس روئے زمین پر، دھرتی پر، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا دوسرا گھر. بیت المقدس یا بیت المقدس یا القدس، یہ سب ایک مسجد کے نام ہیں. بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے رہنے کی جگہ، بہت سارے قرآن کریم میں ذکر شدہ واقعات کا جائے وقوع یہ بیت المقدس ہے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے بیت المقدس میں آ کر عبادت کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی تعریف فرمائی. قرآن کریم نے کئی جگہ، کئی آیتوں میں بیت المقدس کو خصوصی برکتوں، رحمتوں والی جگہ قرار دیا. مسلمان بیت المقدس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے بعد سوا جہاد کے کبھی بھی مدینے سے نکل کر باہر نہیں جاتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی کے بارے میں مذاکرات کرنے کے لیے مدینے سے نکل کر شام چلے گئے تھے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین مدینے میں نہیں ہیں اور مدینے سے نکل کر ایک لمبے سفر پہ گئے ہیں، اور اس سفر میں جہاد بھی نہیں ہے. پورے سفر میں ایک قطرہ خون کا یا کوئی لڑائی یا تلوار یا تیر کا کوئی کافر کے خلاف استعمال کچھ بھی نہیں. اس ایک واقعے کے علاوہ نہ تو حضرت ابوبکر، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدینے سے کبھی باہر نہیں گئے. خلافت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا عہدہ، اس کی لاج رکھنے کی خاطر کہ ہمیں مدینے سے باہر جانا ہی نہیں ہے. مدینے میں اعتکاف. ان تینوں ادوار میں، تینوں زمانوں میں ایک خلیفہ مدینے سے باہر نکلے ہیں اور جنگ کے علاوہ، جنگ کے لیے نہیں نکلے ہیں، وہ مسجد اقصی کے بارے میں مذاکرات کرنے تشریف لے گئے تھے، جن مذاکرات کے نتیجے میں مسجد اقصی کی چابیاں اور اس کا کنٹرول وہ مدینے کے تحت آ گیا تھا. وہاں کے عیسائیوں نے مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے باضابطہ آفیشیل بیسس پہ مسلمانوں کے حوالے کر دی تھی. مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کی محبت، عقیدت اور احترام کا مرکز ہے. مسجد اقصی کو آباد رکھنا، نماز کے ذریعے
اللہ تعالیٰ کی مقبول طریقے پر عبادت کے ذریعے مسجد اقصیٰ کو آباد رکھنا امت مسلمہ کا فرض ہے، اور کسی ظالم، کسی کافر، کسی ناپاک کو وہاں مسلط نہ ہونے دینا اور اس کی خاطر اپنی جان قربان کر دینا، یہ مسلمانوں کے ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ ہم کسی قیمت پر اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی فرض نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ امت مسلمہ مسجد اقصیٰ کے 1 انچ حصے سے بھی دستبردار ہونے کا اعلان کر دے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں نہیں چاہیے، یہودیوں تم رکھ لو۔ 1 انچ حصہ بھی مسجد کا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق، مسجد کی اہمیت وہ ایک مستقل باب ہے، مستقل عنوان ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کے کلمہ گو مسلمان، پاک دامن مقدس مائیں بہنیں بیٹیاں، بے داغ جوانی رکھنے والے قرآن کے حافظ نوجوان، اور وہ نمازی بوڑھے جنہوں نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑپن اور اب بڑھاپا مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے کرتے انگ انگ زخمی کروا کر جی رہے ہیں، ان مسلمانوں کی حفاظت، ان مسلمانوں سے غمخواری، ان مسلمانوں کی مدد، ان کے تحفظ کے لیے نہ صرف یہ کہ آگہی رکھنا، ایک دوسرے کو بتانا، اپنی اگلی نسلوں کو بتانا ہم ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہم وہاں پہنچ کر اور ان کے شانہ بشانہ ناپاک کافروں کے قبضے سے مسجد کو چھڑانے کی بھی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے حکمرانوں سے درخواست کرتے ہیں، ہر انداز کو اختیار کر کے، ہر طریقے کو اختیار کر کے ہم ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تحفظ کے لیے، ان کی جان اور مال، اور سب سے بڑھ کر قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہر مسلم حکومت کو اپنا عسکری، اپنا سیاسی اور معاشی ہر طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان کا قتل کرنا، ایک مسلمان کا قتل ہو جانا اللہ کی نظر میں کعبے کو شہید کرنے سے بڑا گناہ۔ تو مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس وجہ سے بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سارے عالم اسلام کے مسلمان، چاہے وہ کالے ہیں یا گورے، چاہے وہ انڈین ہیں یا عرب، چاہے وہ انگریز ہے یا رشین، کوئی بھی ہے، قبلہ اول ہونے کی وجہ سے اس پر فرض ہے کہ وہ مسجد کے تحفظ اور تقدس کو یقینی بنائے۔ لیکن دوسری طرف ایک مسلمان کا خون بہہ جانا، ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا جانا اللہ کے ہاں کعبے کو شہید کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ہم ایک ایک فلسطینی بچے اور نوجوان اور ایک ایک فلسطینی بوڑھے کے خون کے بھی مقروض ہیں، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کی جانوں کی، ان کے مالوں کی، ان کے گھرانوں کی اور ان کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے بھی کردار ادا کریں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے پاس کوئی ایسا جواب اللہ کے سامنے دینے کے لیے نہیں ہے کہ جو جواب ہمیں وہاں سے بچا لے گا اور ہم سرخرو ہو کے نکل جائیں گے۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کی کچھ فضیلتیں جو قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہم جگہ ہے، عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان بھی تازہ ہوگا اور سمجھ آئے گی کہ ہم کیوں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ پچھلے کسی دور حکومت میں بعض مرغیوں کو، بعض چوزوں کو خریدا گیا اور انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ ککڑ کی کہ جی آپ یہودیوں کو دے دیں، آپ کے پاس مکہ اور مدینہ ہے تو آپ نے تیسری جگہ کیا کرنی ہے، اور وہ تو ہے یہودیوں کا جی، وہ تو ان کا ہے تو ان کو دے دو۔ یہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ کلمے کا پتہ ہے، نہ ایمان کا پتہ ہے، اور یہ انگریزوں کے جوتے چاٹ کے یہ اسمبلیوں تک بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس کے حقدار بھی نہیں ہوتے کہ وہ اسمبلیوں تک پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پر روانگی کا جو وینیو رکھا، جو مقام رکھا، مقرر فرمایا، وہ مسجد اقصیٰ، تاکہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی شان وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔
نبی پاک علیہ السلام کو حرم مکہ سے جبریل لینے آئے تھے. جو جبریل نبی پاک علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں کی طرف لے کر گئے، وہ مکہ سے خانہ کعبہ سے بھی تو لے جا سکتے تھے. مسجد اقصیٰ تک لانا یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ تمہارا اور تمہارے نبی کا قبلہ ہے، اس سے تم دستبردار نہیں ہو سکتے، اس کو تم نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ بات زیب دے گی، اور نہ ہی اللہ اور اس کا رسول تمہیں کبھی اس کی اجازت دیں گے. دوسری چیز، اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ میں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے چلایا اور مسجد اقصیٰ تک لے کر گیا. اور اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا جب نام لیا تو ساتھ اللہ نے اور بھی بتایا کہ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے ہر طرف ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے، جس کے ہر طرف ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکتوں والی جگہ ہے. اگر خدا نخواستہ کسی ایک شخص نے یا کسی ایک قوم نے یا امت مسلمہ نے اس جگہ سے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں نہیں چاہیے، تو گویا انہوں نے اللہ کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. الذی بارکنا حولہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں برکتیں سے ہم نے رکھی ہیں، خاص قسم کی برکتیں. ان برکتوں کی خاطر نبی پاک علیہ السلام کو پہلے وہاں لے جایا جائے گا، اس کے بعد اوپر آسمانوں پہ بلایا جائے گا. تیسری بات، جس اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی روحوں کو مسجد اقصیٰ میں نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا فرمایا، اس اللہ کو پوری قدرت حاصل تھی کہ وہ ان انبیاء کو خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں جمع فرماتا اور نبی پاک علیہ السلام وہاں امامت کرتے، اور پھر چاہے تو مسجد اقصیٰ جاتے، چاہے تو سیدھے آسمان پر جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو جمع کیا مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہر صاحب حق، ہر اللہ کے وفادار کا تعلق، اس کا والہانہ محبت والا جذبہ ان تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح مسجد اقصیٰ سے جڑا ہونا چاہیے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. یہ انبیاء علیہم السلام کی سجدہ گاہ ہے. اللہ کے ہر نبی نے اس میں عبادتیں کی ہیں، اللہ کے ہر نبی نے اس میں عبادتیں کی ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر، کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ مسجد اقصیٰ زیادہ افضل ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی مسجد نبوی زیادہ افضل ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى، کہ مسجد اقصیٰ بہترین جگہ ہے جہاں عبادت کی جا سکے. یہ نعم المصلی ہے، یہ بہت ہی بہترین مصلی ہے، وہاں جا کر صلاۃ یعنی نماز پڑھنی چاہیے. البتہ چونکہ بات ہو رہی تھی مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی، تو حضرت نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز پڑھو اور مسجد اقصیٰ میں 4 نمازیں پڑھو، تو میری مسجد کی ایک نماز مسجد اقصیٰ کی 4 نمازوں سے زیادہ وزنی. یہاں زیادہ ثواب ہے مسجد نبوی میں، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ مسجد اقصیٰ بہترین جگہ ہے نماز پڑھنے کی. آج کے اس زمانے میں جب وہاں یہودیوں کا بہت ہی جان لیوا قسم کا قبضہ ہے اور کوئی بھی مسلمان وہاں جائے تو اس کو جان کا خوف ہوتا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو خرچہ کر کے اور سارے خطرات مول لے کے وہ گئے وہاں مسجد اقصیٰ میں اور وہاں نماز ادا کرنے کی نیت سے گئے اور نماز پڑھ کے واپس آئے. لاکھوں روپیہ اس پہ ان کا خرچ ہوا. یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے وہ. مسجد نبوی سے تو وہ ثواب میں وہاں کی نماز آگے نہیں بڑھے گی، لیکن ہے وہ بڑی بہترین جگہ. اور نبی پاک علیہ السلام نے میرے لیے اور آپ کے لیے پہلے سے گارنٹی دے دی تھی. گارنٹی کو یاد رکھیے گا. اس گارنٹی کے ہوتے ہوئے ہم کیسے بھول جائیں، یا ہمارا میڈیا یا کوئی بھی لوگ آ کر ہمیں کیسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ جی آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو بھول جائیں، آپ کے پاس مکہ مدینہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے مسجد اقصیٰ کا، اور یہودیوں کی بھی تو عبادت کی جگہ ہے، اور یوں ہے اور یوں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر پہلے یہ بتایا کہ بہترین نماز پڑھنے کی وہ جگہ ہے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا وَلَيُوشَكَنَّ، اور پکی بات ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا کہ کوئی شخص
پوری دنیا کی سب دولتیں خرچ کر دے اور بدلے میں اس کو زمین کا صرف اتنا سا ٹکڑا ملے کہ جس ٹکڑے پر وہ اپنے گھوڑے کی رسی باندھ سکتا ہے. گھوڑے کی رسی باندھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 انچ جگہ چاہیے ہوگی. آپ کو لکڑی ٹھوکیں گے اس میں اور اس پہ رسی باندھیں گے گھوڑے کی. بہت بڑی جگہ ہوگی تو چلو 2 فٹ جگہ ہو جائے گی. تو فرمایا کہ جہاں گھوڑے کی رسی ہوتی ہے جتنی جگہ پہ اتنی جگہ خریدنی پڑ جائے کسی مسلمان کو دنیا کی ساری دولتیں دے کر سب کچھ دے دے گا. وہ اسلام آباد میں اس کے بنگلے ہیں اور دبئی میں اس کے بنگلے ہیں اور پورے جنگل کا وہ مالک ہے, فارم ہاؤس ہیں اس کے 5 اسٹار ہوٹل ہیں, جو کچھ بھی ہے. فرمایا کہ وہ مسلمان سب چیزیں خرچ کر دے گا, دے دے گا, بدلے میں اتنی سی زمین خریدے گا جس زمین پہ اس کے گھوڑے کی رسی رکھی جا سکے. اور وہ اس زمین کو کیوں خریدے گا, اس کو وہ زمین کیوں پسند آئی ہوگی اتنی کہ وہ ساری دولتیں دے کر اس زمین کو خرید لے گا. فرمایا کیونکہ اس زمین پہ کھڑا ہو کر وہ ڈائریکٹ مسجد اقصی کو دیکھ سکے گا. ہماری نظر میں مسجد اقصی کی یہ قیمت ہونی چاہیے. تو ہمیں جب مسجد اقصی کو صرف دیکھ پانے کے لیے دنیا اور اس کی تمام دولتیں ہماری نظر میں کچھ نہیں ہیں اور مسجد اقصی کو ڈائریکٹ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی تمنا وہ ہماری نظر میں اتنی ویلیو رکھتی ہے کہ ہم اپنی دنیا کی سب دولتیں دینے کو تیار ہیں, تو پھر آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد اقصی کو کافروں کے حوالے کرنے پر راضی ہو جائیں اور ہم اس بات کا کبھی 1 منٹ کے لیے بھی تصور کر سکیں کہ یار ذرا سوچو تو صحیح کہ چلو سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں ہمیں فلاں سہولت مل جائے گی یا فلاں ہمیں جناب ملک کے اندر بہتری آ جائے گی یا کوئی چیز ہو جائے گی. تو یہ ایمان والے کا تعلق ہے مسجد اقصی کے ساتھ کہ اس کو دنیا کی تمام دولتیں دے کر وہ کونا وہ زمین ایک بالش خریدنا بھی آسان لگے گا جہاں سے وہ ڈائریکٹ مسجد اقصی کو دیکھ سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر جو نماز پڑھے گا خانہ کعبہ والی مسجد میں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. جو خانہ کعبہ والی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز پڑھنے پر 1 لاکھ مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے. ادھر سے پاکستان سے کوئی جاہل لوگ جاتے ہیں وہاں پر, ہم بھی جب گئے تو ہم نے دیکھا وہ وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں ان کی اپنی نہیں ہوتی, خانہ کعبہ کے امام کی کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ پیچھے ہوٹل میں جا کے اپنی نماز پڑھتے ہیں یا ویسے ہی لیٹرینوں میں گھسے رہتے ہیں کہ جب سلام پھر جائے گا اس کے بعد. کبھی کبھی ادھر بھی نظر آ جاتے ہیں اس طرح کے کوے, وہ اچھی خاصی بعض دفعہ تو یہاں فجر کی نماز 25-25 منٹ کی بھی ہوتی ہے, وہ پیچھے لیٹرینوں میں گھومتے رہتے ہیں اس وقت تک, جب سلام پھرے گا تب آ کے کونے میں کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھیں گے. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے, بہت بڑی محرومی کی بات ہے. جماعت کی نماز حضرت نے یہاں تک فرما دیا کہ کوئی گندا آدمی, کوئی بدماش, کوئی بد کردار وہ بھی اگر امام بن گیا ہے اس کو بھی لوگوں نے آگے کر دیا ہے کہ چل تو نماز پڑھا, تب بھی تم اپنی الگ نماز نہیں پڑھنا, اس کے پیچھے ہی پڑھنا. تو یہ کہتے ہیں جی وہ ان کی نماز ہوتی نہیں ہے, تو یہ خانہ کعبہ والے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. جو خانہ کعبہ پہ جا کے نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ 1 لاکھ مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے. اور فرمایا کہ جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا مسجد نبوی میں اس کو 1000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. بِأَلْفٍ کی روایت جو میں نے دیکھی 1000. اور جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ ب500 500 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. کسی بھی مسجد میں زیادہ ثواب نہیں ہے دوسری مسجد کو چھوڑ کر. بھئی ایک بندہ یہاں نماز نہیں پڑھتا, کہتا ہے کہ جی میں وہ فلاں دوسری مسجد میں جاؤں گا وہاں مجھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا. حضرت نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں, دنیا کی سب مسجدیں برابر ہیں, سب میں نماز جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب سب میں ایک جیسا ہے. صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اپنی مسجد چھوڑ کر اس 3 مسجد میں سے کسی ایک میں جاتے ہیں تو آپ اچھا کرتے ہیں, کیونکہ وہاں جانے سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا.
تو وہ فرمایا کہ ایک مسجدی حاضہ والمسجد الحرام والمسجد الاقصی، کہ ایک میری مسجد ہے مسجد نبوی، اور دوسری خانہ کعبہ والی مسجد ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھیں۔ 2 دعاؤں کا پورا ہونا وہ تو دنیا میں انہوں نے خود بھی دیکھ لیا تھا۔ حضرت سلیمان نے 3 دعائیں مانگی تھی، 2 دعائیں ان کی پوری ہو گئی، یہ تو انہوں نے خود بھی دنیا میں دیکھ لیا تھا۔ اور تیسری دعا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ نے وہ بھی ان کی پوری کر دی ہوگی۔ وہ 3 دعائیں کیا تھیں؟ ایک تو یہ کہ رب حب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، یا اللہ مجھے سلطنت ایسی دے کہ میرے بعد کسی اور کے لیے نہ ہو۔ تو اللہ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی، ان کو ہواؤں پر، جنات پر، پرندوں پر، جانوروں پر، تمام مخلوق پر ان کو بادشاہ بنا دیا۔ دوسری دعا انہوں نے مانگی کہ یا اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی ایسی ثوابدید عطا فرما، ایکیوریسی عطا فرما، صحیح فیصلہ کرنے کی مجھے صلاحیت عطا فرما جو تیرے فیصلے کے قریب قریب ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو مقدمات کے صحیح فیصلے کرنا سمجھا دیے تھے، وہ صحیح فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ 2 دعائیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود بھی اپنی زندگی میں دیکھ لی کہ پوری ہوئی۔ تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ مانگی تھی بیت المقدس میں کہ یا اللہ جو بھی اس گھر میں آئے، جو بھی مسجد اقصی میں آئے اور وہ یہاں صرف اور صرف نماز پڑھنے آئے، تیری مقبول طریقے پر عبادت کرنے آئے، تو یا اللہ تو اس کو ایسا بخش دے، ایسا اس کے گناہوں کو دھو دے، ایسا اس کو گناہوں سے پاک کر دے گویا کہ وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ یہ جو تیسری دعا ہے مجھے امید ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہوگی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مسجد اقصی میں جاتے تھے، مدینہ سے مسجد اقصی جاتے تھے، لمبا سفر ہے، لمبا سفر، وہاں جاتے تو وہاں نماز پڑھتے اور وہاں کوئی کہتا کہ پانی پی لیں، کچھ کھائیں، کچھ، ظاہر ہے جو لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ صحابی ہیں تو لوگ آتے تھے خدمت کے لیے، تو حضرت کچھ بھی نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتے تھے، اس حدیث کی وجہ سے کہ حضرت سلیمان نے کیا دعا مانگی تھی؟ یا اللہ جو بندہ یہاں صرف نماز پڑھنے آئے اس کو ایسا پاک کر دے گناہوں سے۔ تو حضرت کو شک تھا کہ اگر میں پانی پیوں گا، کھانا کھاؤں گا تو وہ نماز کے ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی شامل ہو جائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث پھر مجھے نہ ملے، وہ حضرت سلیمان کی دعا مجھے نہ ملے۔ تو حضرت کچھ بھی نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اور وہاں سے جب چلے جاتے، روانہ ہو جاتے، باہر نکل جاتے مسجد اقصی کے علاقے سے، تو پھر کھاتے پیتے۔ تو یہ مسجد اقصی کی خصوصیات ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام کا مدفن ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کے رہنے کا علاقہ ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے معراج ہے۔ یہ ہمارے نبی کی دور نبوت کے 14.5 سال کا قبلہ ہے، اور مسجد اقصی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اس سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے قبلہ اول کو، ہم اپنے قبلے کو کبھی بھی ناپاک یہودیوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ وہ لعنتی قوم، وہ اللہ کا غضب اٹھائی ہوئی قوم کہ جن سے جب ان کے نبی موسیٰ نے علیہ السلام فرمایا تھا کہ چلو یا قوم ادخلوا الارض المقدس، اے میری قوم چلو، اللہ نے کہا ہے کہ چل کے مسجد اقصی کو فتح کرو، وہاں جو اس وقت کے کافر قبضہ کر کے بیٹھے تھے ان سے لڑائی کرو جا کے، تو ان بدبختوں نے، ان بدماشوں نے، ان لانتیوں نے جواب میں کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، چلو چلو موسیٰ جاؤ، تم پتہ نہیں کیا کیا مشکل کام ہمیں بتاتے رہتے ہو، ابھی تم جاؤ اپنے رب کو ساتھ لو، جا کے خود ان کافروں سے لڑو، ہم نہیں جاتے لڑنے۔ یہ وہ بدبخت قوم ہے، آج یہ مسلمانوں کے اوپر بم گرا کر ان سے چھیننا چاہ رہے ہیں مسجد، جب ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ وہ مسجد کو جا کے آباد کرو، تب تم نے یہ بکواس کی تھی کہ تم چلے جاؤ اور تمہارا رب چلا جائے، تم لڑو جا کے، ہم نہیں جاتے، اور آج تم مسلمانوں پہ زور دکھاتے ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دشمن کو اتنا حوصلہ دینے میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے، ہماری بہت بڑی سستی کا اس میں ہاتھ ہے۔ ہم آج یہ عزم اپنا تازہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز یا ہم رہیں گے یا یہ یہود اور مسجد اقصی پر ہماری زندگی میں قبضہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مسلمان اس کو آباد رکھنے کی خاطر
اور اس کو یہودیوں کے حوالے نہ چھوڑنے کی خاطر وہاں مال خرچ کر کے پہنچتے ہیں، وہاں جان خرچ کر کے پہنچتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آج سے میں اور آپ بھی انہی لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ہم سے جو ہو سکے گا ہم انشاءاللہ اپنا مال خرچ کر کے، اپنی جان خرچ کر کے ہم مسجد اقصیٰ میں پہنچنے کی اور وہاں اس کو سجدوں اور نمازوں کے ذریعے، نبی پاک علیہ السلام کی سکھائی ہوئی نمازوں کے ذریعے اس کو آباد کرنے کی کوشش ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ اور دنیا کی تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائے اور اہل اسلام کو وہ حمیت اور غیرت نصیب فرمائے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دشمن مسلمانوں پر حوصلہ بڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے حوصلے پسپا کر دے اور ہمیں اس کے لیے اللہ استعمال فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔